السلام علیکم ناظرین و سامعین، پلیز سبسکرائب مائی یوٹیوب چینل۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے امتی قیامت کے دن بلائے جائیں گے تو وضو کے اثر سے ان کے چہرے اور ہاتھ پاؤں روشن اور منور ہوں گے۔ پس تم میں سے جو کوئی اپنی روشنی اور نورانیت بڑھا سکے وہ مکمل کر سکے تو ایسا ضرور کرے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے ایک دن اس طرح وضو فرمایا کہ پہلے اپنے دونوں ہاتھوں پر 3 دفعہ پانی ڈالا، پھر 3 دفعہ کلی کی اور 3 دفعہ ناک میں پانی لے کر اس کو نکالا اور ناک کی صفائی کی، پھر 3 دفعہ اپنا پورا چہرہ دھویا، پھر اس کے بعد داہنا ہاتھ کہنی تک 3 دفعہ دھویا، پھر اسی طرح بایاں ہاتھ کہنی تک 3 دفعہ دھویا، اس کے بعد سر کا مسح کیا، پھر داہنا پاؤں 3 دفعہ دھویا، پھر اسی طرح بایاں پاؤں 3 دفعہ دھویا اور اسی طرح وضو پورا کیا۔ اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ نے بالکل اسی طرح وضو فرمایا اور ارشاد فرمایا، جس نے میرے اس وضو کی طرح وضو فرمایا پھر 2 رکعت نماز پوری توجہ کے ساتھ پڑھی، جو حدیث نفس سے خالی ہو، یعنی دل میں ادھر ادھر کی باتیں نہیں سوچیں، اس کے سارے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ صحیح بخاری۔ وضو کرتے وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ بلا شبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اے اللہ، تو مجھے خوب زیادہ پاکی حاصل کرنے والوں میں شامل فرما اور اپنے نیک بندوں میں شامل فرما اور ان لوگوں میں شامل فرما جن کو قیامت کے دن نہ کسی قسم کا خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ ترجمہ: اے اللہ، تو پاک ہے اور میں تیری تعریف بیان کرتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں کہ صرف تو ہی معبود ہے اور میں تجھ سے ہی مغفرت چاہتا ہوں اور تیرے سامنے توبہ کرتا ہوں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وضو کرتے وقت حاضر ہوا تو میں نے آپ سے وضو کرتے وقت سنا کہ آپ دعا کر رہے تھے، اے اللہ، میرے گناہ بخش دے اور میرے گھر کو وسیع فرما اور میرے رزق میں برکت دے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جب وضو فرما رہے تھے تو ہاتھ کی سب سے چھوٹی انگلی پاؤں کی انگلیوں کو درمیانی حصے کو ملتے تھے، یعنی خلال فرماتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا جب وضو فرماتے تو ایک ہاتھ سے پانی لے کر تھوڑی کے نیچے ریش مبارک کے اندرونی حصے میں پہنچاتے اور اس ریش مبارک میں خلال فرماتے، یعنی ہاتھ کی انگلی سے اس کے درمیان سے نکالتے اور فرماتے، میرے رب نے مجھے ایسا کرنے کا حکم دیا ہے۔ وضو میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پانی اچھی طرح استعمال فرماتے، لیکن پھر بھی امت کو پانی کے استعمال میں اسراف سے پرہیز کی تلقین فرمائی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، ابو ہریرہ، جب تم وضو کرو تو بسم اللہ والحمد للہ کہہ لیا کرو، اس کا اثر یہ ہوگا کہ جب تک تمہارا یہ وضو باقی رہے گا اس وقت تمہارے محافظ فرشتے اعمال تمہارے لیے برابر نیکیاں لکھتے رہیں گے۔ لقیط بن صبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے وضو کی بابت بتائیے، یعنی یہ بتائیے کہ کن باتوں میں وضو میں مجھے خاص طور پر اہتمام کرنا چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک تو یہ کر لو، پورا وضو خوب اچھی طرح اور کامل طریقے سے کیا کرو جس میں کوئی کمی کسر باقی نہ رہے، اور دوسرا یہ کہ دایاں پاؤں دھوتے وقت اس کی انگلیوں میں خلال کیا کرو، اور تیسرا یہ کہ ناک کے نتھوں میں پانی چڑھا کے اچھی طرح ان کی صفائی کر لیا کرو، اللہ یہ تم روزے سے ہو، یعنی روزے کی حالت میں ناک میں پانی زیادہ نہ چڑھاؤ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی وضو کر لیتے اور کبھی ایسا ہوتا کہ دوسرا آدمی پانی ڈال دیتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں اکثر نیا وضو فرماتے اور کبھی کبھی نمازیں ایک ہی وضو میں پڑھ لیا کرتے تھے، صلی اللہ علیہ وسلم۔